آج کی اس محفل میں چند چھوٹے چھوٹے ایسے کلمات کہ جن کے پڑھنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ تو ایسی چند باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا تاکہ آپ اس کی پابندی کریں۔ پھر توجہ فرمائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی لیکن اتنی قیمتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے کہ ان کلمات کو کہنے والا بندہ اپنے گناہوں کو دھلوا لیتا ہے اور اتنا اجر ملتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرشتے اس بندے کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے بولتی رہا کریں کہ جن کی اتنی نیکیاں ہیں پہاڑوں برابر کہ ان کو لکھتے لکھتے بھی فرشتے تھک جاتے ہیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ان کی ظلمت دھل جائے گی۔ تو دو فائدے ہو جائیں گے، پہلے گناہوں کی ظلمت ختم، اور دوسرا نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ۔ تو دیکھو یہ کتنی مزے کی بات ہے۔ تو اس کی ہوتی ہے عادت بنانے کی بات۔ اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لیں تو روز مرہ آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی۔ ہر دن آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ان میں سے ایک پہلا عمل ہے استغفر اللہ پڑھنا۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ توجہ فرمائیں کہ استغفار کثرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو، کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی نہ مسخ کر دی جائے، مجھ سے رزق ہی نہ چھین لیا جائے۔ تو اگر یہ تمنا دل میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا، استغفار کے پڑھنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟
اور ان کے اوپر عذاب کوئی نہ آیا۔ تو یہاں پر مفسرین نے تفصیل لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عذاب اس لیے نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما لی تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہیں رہ گئے تھے مگر کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، بوڑھے تھے یا کوئی اور عذر تھا، تو ان کی برکت سے عذاب نہ آیا۔ پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے ہی مسلمان ہجرت کر کے چلے ہی گئے تھے اور پیچھے کافر ہی رہ گئے تھے، مشرکین ہی رہ گئے تھے، تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ ان مشرکین کی عادت تھی کہ جب یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو غفرانک کا لفظ کہا کرتے تھے، غفرانک کا، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، یہ بھی استغفار ہے۔ تو مشرکوں کے اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچائے رکھا۔ تو اگر مشرک یہ لفظ کہہ دے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں، تو اگر مومن کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے۔ لہذا آپ استغفار کی کثرت کریں، دن میں 100 مرتبہ صبح اور شام تو کم سے کم درجہ ہے، زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کام کاج کے دوران بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہیں۔ جتنا استغفار زیادہ کریں گی 2 فائدے ہوں گے، ایک تو گناہ دھل جائیں گے اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہٹ جائے گا، اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری۔ ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو 5 فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ انہ کان غفارا، کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَبَنِينَ، اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اب کون سی عورت ہے شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی طلب نہیں، تمنا نہیں؟ ہر عورت وش کرتی ہے۔ اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ استغفار زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں گے۔ جنات، اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے۔ اس لیے کہ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے، اگر عام مسلمان ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، نیک بندہ ہے، تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا، تو ایسے بندے